السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ سبا پارہ نمبر 22، آیات مقدسہ نمبر 43، 44 اور 45 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسا مائنڈ سیٹ، ایسی سوچ جو کفر اور شرک کی ہے، اس کی مذمت فرمائی، اور فرشتوں کی طرف جو نسبت کی جا رہی تھی کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کو کلیئر کر دیا کہ یہ جو عبادت کرنے والے ہیں اصل میں یہ شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں، جنات کی عبادت کرتے ہیں، کسی فرشتے کی عبادت نہیں کرتے۔ لہذا جب یوم جزا ہوگا، یوم الدین، تو اللہ رب العزت فیصلہ کریں گے، اور وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ جس دن کوئی نفع نقصان کا فائدہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت ان ظالموں سے کہیں گے کہ ذوقوا عذاب النار التي کنتم بها تکذبون۔ جس یوم الدین کو تم جھٹلاتے تھے، عقیدہ آخرت کا انکار کرتے تھے، اب وہ جہنم آ گئی ہے تو جہنم کے عذاب میں ان کو ڈالا جائے گا۔ لیکن مائنڈ سیٹ چونکہ نفرت کا ہے، باطل کا ہے، انسانیت کی تباہی کا ہے، فساد فی الارض کا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو، فکر، نظریے کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ آیت مقدسہ نمبر 43 میں اللہ رب العزت نے ان کے رویوں کو بیان کیا، ان کی سوچ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے کیا ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہو بہو لفظ بلفظ ان کی باتوں کو نقل فرمایا ہے۔ جب تک دشمن کی بات کو نقل نہ کیا جائے جیسا وہ کہتا ہے یا جیسا وہ سوچتا ہے، تو کبھی بھی ہم جواب نہیں دے سکتے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں، بینات جو کھلی ہیں، واضح ہیں،
اللہ کی آیات سچی رہنمائی ہے، کوئی ابہام نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ تو قالو کہتے ہیں ما ھذا الا رجل، نہیں ہے کچھ بھی مگر یہ ایک آدمی ہے، یرید وہ چاہتا ہے، ان یصدکم وہ روک دے تمہیں، عما کان یعبد آباؤکم اس چیز سے جس کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ پہلے نمبر پر تو ان کی کتنی غلط سوچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعلیم کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور اوپر سے الزام یہ لگا رہے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ ہمیں اپنے بزرگوں سے روکنا چاہتا ہے، بزرگ جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے ہمیں روکنا چاہتا ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جب کسی بھی سوسائٹی میں کسی قوم کا یہ مزاج بن جائے کہ ہم نے جو ظلم کے نظام چلے آ رہے تھے ان کی پیروی کرنی ہے اور سچی پیروی کو ٹھکرا دینا ہے، تو یاد رکھیے یہ رویہ، یہ سوچ، یہ فلسفی بہت خطرناک ہے۔ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، ایک اور الزام، کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک جھوٹ ہے بندھا ہوا۔ یہ قرآن پاک جو پیش کرتے ہیں استغفر اللہ، العیاذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ پہ ایک جھوٹ باندھتے ہیں، حالانکہ غور نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے 40 سال آپ میں گزارے، آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی اسی سوسائٹی میں گزرے، باہر سے تو آپ تشریف نہیں لائے۔ تو نبوت ملنے سے پہلے وہ آپ کو الصادق الامین کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وہ سچ ہے، لیکن اب اسی عظیم ہستی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اور یہ منکر کہتے ہیں جب حق بات ان کو پہنچتی ہے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو ہے۔ ایک اور الزام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ ایک اعلیٰ فلسفی پیش کر رہے ہیں، سچی تعلیم و تربیت کا سسٹم دے رہے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنے والے اب جب سچی دعوت آئی اور دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہتے تو مختلف الزامات لگاتے ہیں، اس کو کبھی جادو قرار دیتے ہیں، کبھی جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود اس کا پھر جواب دیا، وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے پہلے آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوئی، وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ، اور ہم نے نہیں دی ان کو کچھ کتابیں، يَدْرُسُونَهَا کہ جس کو وہ پڑھتے ہوں۔ آپ تو امی تھے، آپ پڑھے لکھے تھے ہی نہیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے یا پہلی کتابوں کا مطالعہ کر کے آپ تبلیغ کرتے، کوئی فلسفی پیش کرتے، تو پھر آپ کہہ سکتے تھے جی کہ انہوں نے کچھ گاڑ لیا ہے، بہتان باندھ دیا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ تو امی ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا۔ پھر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور نہیں بھیجا ان کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔ ایک لمبے عرصے تک کوئی ڈر سنانے والا بھی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، رسول نہیں آیا۔ تو اب ہونا تو یوں چاہیے
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ 40 سالہ دور بڑا درخشندہ دور ہے، آپ پر ایک رائے کے برابر بھی عیب نہیں ہے، تو پھر تو یوں چاہیے کہ جب آپ نے اللہ رب العزت کی نمائندگی کی، اللہ کے لیے سب گفتگو کی، اللہ کے لیے پروگرام اور فلسفی اور نظریات پیش کیے، تو فوراً قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان سے پہلوں نے بھی، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ نہیں پہنچے 10ویں حصے کو بھی ان کے، ما آتَيْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو دیا تھا، فَكَذَّبُوا رُسُلِي، پھر جھٹلا دیا انہوں نے میرے رسولوں کو۔ اس سے پہلے جو ظالم قومیں آئی ہیں، مشرک کافر، انہوں نے بھی اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا ہے، اور ان کے پاس تو وسائل ہی بہت زیادہ تھے، وہ بڑے بڑے طاقتور تھے، بڑے وسائل رکھتے تھے، اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، بڑا ظلم کرتے تھے۔ غلامی کا ایک لمبا پیریڈ ہے جس پر وہ غالب رہے ہیں، اور آپ تو ان کے مقابلے میں 10واں حصہ بھی نہیں رکھتے۔ آپ تو طاقت کے اعتبار سے کمزور ہیں، وسائل کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن ان کا جو انجام ہے وہ بہت خطرناک ہوا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسے ہوگا میرا انکار؟ میرے عزیزو، اللہ رب العزت ان شیطانی جماعتوں کا تعارف کروا کے یہاں ہمیں یہ رہنمائی دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان ظالموں کی تاریخ، ان کا فکر اور فلسفہ، ان کے نظریات اور ان کا عمل و کردار وہ شیطانی ہے۔ اس سے شیطان کو فائدہ ہوگا، شیطانی معاشروں اور سماج کو فائدہ ہوگا، انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں۔ انسانیت کو اگر کوئی فائدہ ہے تو وہ اللہ کے نظام میں ہے، اللہ کی رٹ میں ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں اس میں آپ کا اپنا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ آپ ذرا غور تو کرو، 40 سال سے پہلے نبوت جب ملی، اس سے پہلے لوگ حضور کو صادق الامین کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، نیک کہتے ہیں، شریف کہتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اور یکا یک دشمنی ہو گئی۔ کیا وجہ ہے؟ اصل میں دشمنی اس ذہنیت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلیٰ سچی فلسفی اور تربیتی نظام پیش کیا، اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ یہ اس ایسا مافیا ہے ظالم جو اپنے ظلم کو ختم نہیں کرنا چاہتا، اپنی جو مافیا کا غلبہ ہے، دسترس ہے، گرفت ہے، اس کو ختم نہیں کرنا چاہتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توڑ کر عوام کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو نبی تو اللہ کا نمائندہ ہے، اپنی بات ہی نہیں کرتا، اس لیے اعلیٰ سوچ، حق اور سچ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور سچی جماعت اس کو صرف عوام تک، قوم تک پیش کرتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی صراط مستقیم سمجھیں اور پھر اس کی رٹ قائم کریں اور اس کو قوم کے سامنے پیش کر سکیں۔ اللہ ہمیں اعلیٰ صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.